اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اسماعیل ہانی کے قتل پر عمران خان کا سخت رد عمل۔ چودھری پرویز الہی کی طبیعت خراب ہے اور عمران خان نے اسرائیل کے بارے میں کیا رد عمل دیا، اور آج عمران خان کی بہت ضرورت تھی جب کہ عمران خان آج قید میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسماعیل ہانی گزشتہ روز اپنا ایران کے دارالحکومت میں تہران میں اسماعیل ہانی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد امت مسلمہ میں غم و غصہ بڑھ گیا، جس پر مسلمان رہنماؤں کی جانب سے بہت سخت رد عمل کیا، جس میں ترکی کا سب سے بڑا رد عمل تھا۔ ترکی نے انسٹاگرام اور بہت سے 3-4 اسلامی ممالکوں نے انسٹاگرام کو بند کر دیا، کیونکہ میں نے بھی اسماعیل ہانی کے انسٹاگرام اور فیس بک پر پوسٹ کی تو پوسٹ نے ڈیلیٹ ہو گئے اور انسٹاگرام بلاک ہو گئے۔ جب تک میں نے اسماعیل ہانی کی تصویر ڈیلیٹ نہیں کی، اس وقت تک انسٹاگرام نہیں چلا اور نہ فیس بک چلی، کیونکہ اسماعیل ہانی کی تصویر ٹویٹر ایکس پر جب اپلوڈ کی تو نہیں چلا۔ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جو ٹویٹر کے مالک ہیں اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو صرف ایک آزاد پلیٹ فارم دیا ہے۔ جب پہلے ٹویٹر تھا تو اس پر جس تصویر ڈالو تو ٹویٹر بلاک کر دیتا، لیکن جب سے اس نے ایکس میلس نے خریدا ہے تو اس نے بہت اچھا کیا اور یہ آزادی ہے رائے کی پور حمایت کرتا ہے۔ لیکن اس ٹویٹر کے مالک کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا پیغام اور امت مسلمہ کے دلیر لیڈر اسماعیل ہانی کی شہادت پر غم غصہ ہے، اور عمران خان نے ڈیلی جیل سے کہا ہے کہ اسماعیل ہانی کا ایران میں قتل اور اسرائیل کی باربریت ہے اور دہشت گردی ہے، اور نیتن یاہو ایک دہشت گرد ہے اور اسرائیل ایک دہشت گرد ہے۔ عمران خان نے اسرائیل پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کے معصوم بچے نہتوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یورپ اور دنیا خاموش ہے، مجھ اس پر بہت حیرانی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا ہو رہا ہے کہ اسرائیل بچ نہتوں پر فائرنگ اور بمباری کرتے اور نال دوسرے ممالک سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اسماعیل ہانی کے قتل پر عمران خان کا سخت رد عمل آیا اور کہا کہ اسرائیل بربریت کرتا ہے اور اسلامی ممالک خاموش ہیں، جس پر خان صاحب نے اپنے اسلامی ممالک اور OIC کا اجلاس نہ ہونا، اسماعیل ہانی اور معصوم بچوں اور مسلم امہ کے لیڈروں کو خاموش ہونا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 اور 200 لوگ غزہ اور فلسطین اور یونس اور میں شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں آتے ہیں جہاد اور بمباری کرتے ہیں، جہاں معصوم بچے روتے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جنگجوؤں کو تو قتل کرنا ہی سے ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن جب وہ آبادیوں پر بمباری کرتے ہیں اور دنیا میں جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس طرح خاموش ہیں جیسے کہ ان کی بہن کے گھر سے بھاگ گئی ہو، تو اس لیے شرم کے بارے میں خاموش ہیں۔ لیکن فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاموش ہیں، یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو امریکہ بہت بڑا انسانی حقوق کا پلدار بنتا ہے، لیکن غزہ کے مسلمانوں کا قتل کرانے میں امریکہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج عمران خان کو پوری دنیا مس کر رہی ہے۔ اگر آج عمران خان ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خان صاحب کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے اور دنیا میں اٹھائی جاتی ہے، لیکن پاکستان اس پر کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ چائنا نے بھی مذمت کی ہے، اور چائنا کے صدر نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو قتل کرنا غلط، اور چائنا کے صدر نے کہا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل 2 ریاستیں تو ہیں اور 2 ریاستوں کا حل ہے، جس پر امریکہ کے صدر نے بھی روس کے صدر کا بھی سخت رد عمل ہے۔ اس نے کہا کہ اسماعیل ہانی کا قتل غلط اور وسطی ایشیا میں جنگ کو وسعت دینے کا ہے، اور دوسرا
مالکوں نے بھی اس کے قتل پر کچھ مالک خاموش، کچھ نے برطانیہ جیسا ملک اور جو انسانی حقوق کے پلدار بنتے ہیں وہی انسانی حقوق کا قتل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پردہ رو رکھا ہے لیکن اصل میں انسانیت کا قتل کرتے ہیں برطانیہ اور امریکہ نے، جس پر پاکستان کے صحافیوں نے بہت اچھا تجزیہ دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف کے صاحب کے قریب سمجھنے والا صحافی نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ آج پاک دنیا عمران خان کو مس کر رہی ہے۔ بڑا اچھے الفاظ کہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان طاقتور ہے اور پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو امریکہ اور برطانیہ کو منہ کے ذریعے جواب دے سکتا ہے اور سخت جواب دے سکتا ہے۔ تو جس پر ایسا کیوں؟ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی جدادیں بار نہیں ہیں اور عمران خان صاحب امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور ان کو سخت رد عمل دے سکتا ہے، اس لیے آج پاکستان کی جانب سے وہ اتنا سخت موقف نہیں دیا گیا۔ نجم سیٹھی نواز شریف کے صاحب کے قریب سمجھنے والے صحافی جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آج عمران خان کی کتنی ضرورت تھی اور ہے۔ اب آتے ہیں اسماعیل ہانی کے قتل کی وجہ سے پاکستان کے صحافی ارشد شریف صاحب کا سخت رد عمل ہے۔ ارشد شریف صاحب نے کہا ہے کہ ارشاد بٹی نے کہا ہے کہ جو اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے وہ کیا کریں، جس پر ارشد بھٹی بہت غصے میں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ آپ مہمان کو بلائیں اور اس کو حفاظت نہ کر سکیں، آپ کے دارالحکومت میں سے قتل کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی کی طبیعت بہت ناساز ہے، جسے 2 روز پہلے قبل ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس بار عجیب معاملہ ہوا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جسے بہت سے عرصہ جیل میں رکھا گیا اور چودھری صاحب پرویز الہی میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری صاحب خاموش کیے ہیں۔ چودھری صاحب بہت بیمار ہیں اور علیل ہیں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ چودھری صاحب کے لیے دعا کر۔ چودھری صاحب کو اسپتال ایڈمٹ کر لیا گیا۔ چودھری صاحب پرویز الہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیل میں گرنے کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ چودھری پرویز الہی اب ضعیف ہی ہو چکے ہیں۔ میں چودھری پرویز الہی کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے، جب ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اس وقت چودھری پرویز الہی نے پاکستان میں آج جو مفت کتابیں دیں، میٹرک تک مفت کتابیں دی، یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہی کام ہے، جس نے لوگوں کو 10 اور میٹرک تک لوگوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں، جو لوگ کتابیں نہیں خرید سکتے، چودھری پرویز الہی صاحب نے وہاں میٹرک تک مفت کتابیں دی۔ یہ چودھری پرویز الہی کا بہت بڑا اقدام ہے جس کو ہم خراج تقسیم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی نے غریب بچوں کے لیے بھی مفت تعلیم کے لیے کتابیں دی اور چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ بہت بڑا ہاتھ تھا، اور چودھری پرویز الہی نے یہ کام امیروں اور دیگروں کو دیکھنے کے لیے نہیں، سب کے لیے دیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تعلیم کے لیے سب کو مفت تعلیم دینے کے لیے کتابیں فراہم کی اور بہت سا مواد دیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ اقدام بہت اچھا ہے، اور اس پر دشمن بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے بچوں کی تعلیم کے لیے اور مفت تعلیم کے لیے دی۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کا بہت ایک اور بڑا کارنامہ ہے جو صحت کے بارے میں، مثال کے طور پر جب آپ کا کوئی مریض ہو، آپ کے پاس یکدم اس وقت پیسوں کا بندوبست نہ ہو، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا دیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے 1122 جیسا دیا، اگر آپ اس پر کال کریں گے تو آپ کو فوری طور پر آپ کا صحت، آپ کو گاڑی گھر آ جائے گی اور آپ کا مریض اسپتال لے کر جائے گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے یہ کام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہ کاموں میں سے چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کام آج بھی مشہور ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی صحت کے لیے ہم دعا گوئیں گے اسے جلد سے جلد صحت یاب، اور آپ سے بھی گزارش کر دیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے دعا کریں تاکہ اسے صحت ملے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔